وہ اسٹیج 4 کی کینسر پیشنٹ تھی. اچھا جی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوا تھا انہیں. اپنے ہسبینڈ کو یہ تک بول دیا تھا کہ میرے پاس تو اب ٹائم نہیں ہے تو آپ شادی کر لیجیے گا. کراچی کے ڈاکٹروں کو وقت پڑ گیا یہ ٹھیک کیسے ہو گئی. جو رب میرا ہے اتنا کریم، اس نے کوئی بیماری ایسی پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج نہ نکالا ہو. کبھی کبھی ہم اس لیے پھنسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کر رہے. کبھی کبھی ہم اس لیے پھنسے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں معاف نہیں کر رہا ہوتا. ہم کسی کو 1000 دے کے تو بعد میں کو 10,000 دفعہ تو جتاتے ہیں لوگوں کے سامنے. بھائی جب ہم پکڑ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو رحمان کو پکاریں گے، قہار جبار کو تو نہیں پکاریں گے. ویورز ہیں، یہ میں دعا کروانے لگی ہوں. آپ لوگ اپنے ہر مسئلے کے لیے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اپنی اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حضور پیش کر دیں. ایسا لگا دعا کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. آج میرے پوڈ کاسٹ کی مہمان اگین پھر جو ہے عاتقہ جی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات میں کروں گی کہ ایک عورت کی یہاں پہ ہم جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ سننے جا رہے ہیں جو کہ لوگوں کو معاف نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد زندگی میں ان کے ساتھ ایسی کون سی بیماری میں وہ مبتلا ہوئیں، پھر اس کے بعد شفا ملی یا نہیں ملی، اور آج کل وہ کہاں ہیں، اور وہ اتنا ان کے اندر غرور اور یہ تکبر کیوں تھا. کیونکہ جو چیز رب کو پسند نہیں ہے وہ ہم کر جاتے ہیں اور پھر ہم خود ہی پکڑے جاتے ہیں. اللہ ہمیں کوئی بیماریاں نہیں دیتا. اللہ تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے. اتنا خوبصورت رب ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن وہ ہمیں کبھی تکلیف پہنچانے کا سوچ سکتا ہے؟ کوئی ماں اپنے بچے کو تکلیف دیتی ہے، اسی طرح رب ہے. ہم خود ہی اس کے جو ہے وہ جرمدار ہیں، گنہگار ہیں. جانتے ہیں عاتقہ جی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. وعلیکم السلام عظمہ جی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ہمیشہ کی طرح پھر آپ ویسے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ حاضر ہیں. وہ جو خاتون ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے ہیں اور ان کے اندر کوئی غرور تھا، تکبر تھا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ پھر ان کو کون سی بیماری لگی؟ پاکستان میں تو مجھے نہیں پتا کہاں سے، لیکن وہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں. اوکے جی. تو ناہید نام ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب کا چینل ہے یوٹیوب کا، مست مست ہیلرز. اگر آپ میں سے کسی نے اس کی تصدیق کرنی ہو تو وہ ان کی اپنی کال بھی سن سکتے ہیں. انہوں نے خود کال کر کے بتایا ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے چینل پہ یہ ویڈیو موجود ہے. اوکے جی. تو وہ اسٹیج 4 کی کینسر پیشنٹ تھی. اچھا جی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوا تھا انہیں اور یہ کہا تھا کہ انہوں نے یعنی گھر میں اپنے ہسبینڈ کو یہ تک بول دیا تھا کہ میرے پاس تو اب ٹائم نہیں ہے تو آپ شادی کر لیجیے گا. اچھا مطلب میں اس جا طرح رہی کی ہوں باتیں ہو چکی تھی کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب سے ان کا رابطہ ہوا یوٹیوب کے تھرو ویڈیو دیکھی ہوگی. بھی ہوا. جی. اوکے. تو انہوں نے پھر سورہ رحمان تھراپی کی اور دوبارہ سے جب وہ پاکستان آئی انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ملنا بھی چاہا. تب وہ ابھی ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی نا، تو ڈاکٹر صاحب نہیں مل سکے کسی وجہ سے. تو پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے انہیں کال کی اور ساری دنیا کو پتا چلا. انہوں نے لائیو میں بتایا. ایکچولی عظمہ جی کبھی کبھی ہم اس لیے پھنسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کر رہے. کبھی کبھی ہم اس لیے پھنسے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں معاف نہیں کر رہا ہوتا. اچھا. تو اللہ کے بندے کا دل دکھا کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. فائل ہماری اس کے ایک بندے کے پاس ہوتی ہے، اس نے وہاں سے پاس کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم لائن اس میں لگے ہوتے ہیں. وہ پھر کر لیں جو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا. انہوں نے اللہ سے مانگا کہ مجھے میری غلطی بتا. اچھا. جی. یعنی کہ میں بیمار تو ہو گئی ہوں، آخری سٹیج پہ بھی ہوں. وہ تھراپی کر رہی تھی، اللہ پانی والی دعا ہم لوگ بتاتے ہیں سورۃ رحمان کے بعد وہ کر رہی تھی. تو انہوں نے اللہ سے مانگا. ہاں غلطی کوئی ماننے والا ہو صحیح اللہ بتا دیتا ہے، پر ہم مانتے نہیں ہیں اس لیے پتہ بھی نہیں چلتا. میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں نا، میں کہتی ہوں غلطی کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولو میری غلطی ہے ساری. مجھے اللہ دکھا دے میری غلطی. اچھا. تو ان کو یہ خیال آیا، ان کو ایک منظر اپنی لائف کا دکھایا گیا یا انہوں نے دیکھا اللہ کی طرف سے. اللہ سے پوچھا تو پھر اللہ نے جواب دیا. ان کو جواب ملا کہ ان کی کوئی ریلیٹیو تھی، مے بی خالہ تھی یا کون تھی، تو انہوں نے کوئی فائنینشیل سپورٹ مانگی تھی ان سے. انہوں نے دی بھی تھی، لیکن کوئی دعوت تھی شاید ان کے گھر میں یا کیا تھا، تو وہ کافی ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے. تو
ان کے سامنے نا انہوں نے کوئی ٹونٹ کر دیا, کوئی بات ایسی لگا کے کر دیا, جتا دیا. کینسر پیشنٹس اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا تو ایک چیز یاد رکھیے گا, احسان کر کے جتانا نہیں ہوتا یا محسن کو ٹھٹا نہیں مارنا ہوتا. یہ 2 باتیں یاد رکھیے گا. خیر ان کا دل دکھ گیا, لیکن وہ مجبور اتنی تھی کہ وہ بھری محفل میں یہ نہیں کہہ سکی کہ تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے. چپ رہی. آپ کو پتہ ہے غرض مند دیوانہ ہوتا ہے, ان کی غرض تھی, وہ تکلیف میں تھی, ان کو چاہیے تھی ان کی سپورٹ, وہ نہیں بول سکی. لیکن جو ان کی سیلف ریسپیکٹ تھی اس کو ٹھیس پہنچی نا, اور یہ بہت زیادہ ہی کوئی پہنچ گئی. خیر ان کو اب یہ بار بار یہ تھاٹس آئی جا رہی, اور انہوں نے یہ ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے یہ ساری سٹوری بتائی بھی اپنی, کہ اگر کسی نے یہ چیز تصدیق کرنی ہے تو ڈاکٹر صاحب کا چینل ہے مست مست ہیلرز کے نام سے, وہاں پہ یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, آپ لوگ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے. خود انہوں نے اپنی جرنی یہ بتائی؟ جی خود بتائی, ڈاکٹر صاحب کو کال کر کے لائیو میں کال کی. اوکے. تو انہوں نے کیا کیا, دیکھیں سورت رحمان کی یہ جو جرنی ہے نا, یہ صرف ایک تھراپی نہیں ہے, آپ کا لائف سٹائل اس سے چینج ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ کی سوچ بدلتی ہے, آپ کی ایکٹیویٹیز بدلتی ہیں, آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ پاکستان آئی, انہوں نے ویسی ہی ایک محفل ارینج کی. اچھا. اور ان لوگوں کو بلایا. یہ تو وہی ہو رہا ہے نا وہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے. ٹھیک ہے, اتنے لوگوں کو بلایا. یہ واقعہ پاکستان میں ہوا؟ جی پاکستان میں ہوا, کیونکہ پہلا واقعہ بھی پاکستان میں ہی ہوا تھا نا جب وہ آئی ہوئی تھی کینسر سے پہلے. ٹھیک ہے. پھر وہ اسی حالت میں, بیماری کی حالت میں آئیں, انہوں نے ویسی ہی ایک دعوت ارینج کی, سب کو بلایا, ان کو بھی بلایا, اور اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کے پیروں میں بیٹھ کے معافی مانگی کہ مجھے ایک بار معاف کر دیں. اب وہ پریٹینڈ کر رہی تھی جو ان کی خالہ تھی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, تم ایسے کیوں, لیکن اخیر ان کا رونا نکلا. وہ مانی کہ میرا بہت دل دکھا, رو پڑی. جی وہ رو پڑی, وہ بڑا روئی کہ میرا بڑا دل دکھا تھا. اب بظاہر تو انہوں نے شاید لاکھوں کی مدد کی ہو, ہم کسی کو 1000 دے کے تو بعد میں کو 10,000 دفعہ تو جتاتے ہیں لوگوں کے سامنے. بھئی انہوں ضرورت سی اسی انج کیتا ہو کیتا, تو سوچے بھی ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ رونا نکلا, جی جب وہ رونا نکلا, جب معافی نکلی, اور وہاں سے کٹ کر کے یہاں پہ بتاتی ہوں کہ اس وقت وہ ٹھیک ہیں, وہ زندہ ہیں, اور وہ کینسر سے باہر آ چکی ہیں. نہیں صاحبہ. جی آپ لوگ تصدیق کر سکتے ہیں. جی خالہ نے جب معاف کیا تو فوراً شفا مل گئی. وہ آہستہ آہستہ آپ کا پھر ظاہر ہے جہاں پہ آپ نے بیج ڈالا ہوتا ہے وہیں سے آپ نے اس کو کاٹنا ہوتا ہے نا. جی تو وہ کٹ گیا تو آپ کی بیماری آہستہ آہستہ ٹھیک ہو. اور یہ تو ایک مثال ہے نا, ایسی ڈھیروں مثالیں ہیں. 15 سال سے کراچی کی ایک لیڈی ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مس ہیلرز میں, 15 سال سے وہ ڈائلسس پہ تھی. اچھا. جی وہ اپنی کسی رشتہ دار کو معاف نہیں کر پا رہی. جب انہوں نے سورت رحمان, اب سورت رحمان تھراپی اتنی کو خوبصورت جرنی ہے, جب آپ سن رہے ہوتے ہیں نا خود کو پیش کر کے, تو آپ کو اللہ اپنی کہاں پہ آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے وہ بتا دیتا ہے. ان کو ذہن میں آیا کہ ہاں وہ میری جو وہ فوت ہو گئی تھی کوئی ان کے رشتہ دار, وہ ان کو نہیں معاف کر پا رہی تھی کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوا. اچھا. 15 سال ڈائلسس رہنے کے بعد آج وہ ٹھیک ہو چکی ہیں, اور انہوں نے بتایا ہوا ہے, اپنی ٹیسٹمنی دی ہوئی. پھر انہوں نے معاف کیا. جی بالکل معاف کیا. اس کے بعد ڈاکٹرز, کراچی کے ڈاکٹروں کو وقت پڑ گیا, یہ ٹھیک کیسے ہو گئی, ہم نے کوئی ڈائگنوز غلط کیا ہوا تھا, تو یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ٹھیک ہوگی. پھر ان کو بتایا. جی بالکل, اور ماشاءاللہ وہ خوش ہیں. انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے زوم کال کے ذریعے بات بھی کی, اپنی ٹیسٹمنی ساری بتائی. ایسے بہت سارے پیشنٹس ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہے ہیں. کینسر پیشنٹس ہیں, ایڈز کے پیشنٹس ہیں, ڈائلسس پہ ہیں. لوگ اکثر عظمیٰ جی کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو جگر کے مسائل ہیں, آپ کو گردوں کے مسائل ہیں. جگر کیا کرتا ہے, خون بناتا ہے نا. گردے کیا کرتے ہیں, خون صاف کرتے ہیں, فلٹر کا کام کرتے ہیں. تو جب ہم اپنے خون کے رشتہ داروں کے اوپر مسلسل غصہ کرتے ہیں تو وہ اور ہمارا خون ایک ہی ہے نا, تو سب سے پہلے پکڑا اپنا ہی خون جاتا ہے. ہمارے گردوں میں جب ہم اپنے خون کے رشتہ داروں سے دیواریں کھڑی کرتے ہیں نا, تو گردوں میں پتھریاں بڑھ جاتی ہیں, جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. آپ کو ہیپاٹائٹس ایسے ہی نہیں ہو جاتا, آپ کا فیٹی لیور ایسے ہی نہیں ہو جاتا. آپ اتنا غصہ کرتے ہیں, آپ نے میدا آپ کا کھانا کھانے کے لیے بنے, آپ غصہ کھاتے رہتے ہیں.
ٹھیک ہے، آپ ایسیڈیٹی پیشنٹ ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو مائگرین رہتی ہے. تو بیسک جو میرے کہنے کا یا یہاں پہ آنے کا یا آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ خونی عزیز رشتہ داروں پہ غصہ ٹھیک ہے وقتی طور پہ آ جاتا ہے، سب کو آتا ہے، مجھے بھی آ جاتا ہے، میں بھی کر لیتی ہوں، لیکن اس کو پالنے نہیں، ہاں اس گند کو اپنے اندر سے فوراً نکال ختم دیں. کر دیں. تو میں یہ بھی بات یہیں پہ ختم کروں گی کہ دل صاف کر لیں، سب کو معاف کر دیں. نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. سورت رحمان سنیں، رحمان کے آگے پیش ہوں. سورت رحمان کچھ نہیں کرتی، سورت رحمان والا کرتا ہے. سورت رحمان وہ کھڑکی ہے جس کے ذریعے آپ نے رحمان تک پہنچنا ہوتا ہے. اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سورت رحمان ہی کیوں، پورا قرآن شفا ہے. ہاں بھائی جب ہم پکڑ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو رحمان کو پکاریں گے، قہار جبار کو تو نہیں پکاریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ماؤں جیسی صفت ہے نا، 70 ماؤں والی، پھر ماما ماما ہی کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا. آپ نے کتنی ساری لوگوں کی جرنیز یہاں پہ بتائی ہیں اور کافی لوگ جو ہیں وہ شفا یاب ہو چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اس بیماری کا علاج نہیں، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کا علاج نہیں ہے. میں نے سنا ہے، میں خود اس کی پیشنٹ ہوں، الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ایڈز کا علاج نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں بنا ہی نہیں. کینسر کا علاج کسی حد تک ممکن ہو گیا ہے. تو رب نے، جو رب میرا ہے اتنا کریم، اس نے کوئی بیماری ایسی پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج نہ نکالا ہو. اور پھر قرآن میں اس نے کئی بار کہا ہے کہ شفا ہے، قرآن شفا ہے. جی ہم صرف پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم صرف کوانٹٹی پہ فوکس کرتے ہیں، کوالٹی پہ نہیں. ہم کوالٹی پہ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، کوانٹٹی پہ ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ پڑھے. تو دعا کر لیتے ہیں جی بسم اللہ. ہم دعا بھی کرتے ہیں، یہ طریقہ بتائیں گے، پھر وہ آگے مجھے بھی بتائیں گے اگر میں کسی کو کروا سکی ہوئی تو. بالکل ضرور جی، ترلا ہے ہمارا. جی اور آپ جو آپ ویورز ہیں، یہ میں دعا کروانے لگی ہوں. آپ لوگ اپنے ہر مسئلے کے لیے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے صرف آدھا گلاس پانی آپ لوگ لے آئیں، اسکپ کر پاز کر دیں اور جا کے پانی لے آئیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دعا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی آپ سارے لوگ بھی نا اپنا آدھا گلاس پانی کا رکھ لیں. یہ ویڈیو ہم کٹ نہیں کریں گے، یہ ایسے چلتی رہے گی. تو پانی آتا ہے، پھر اس کے بعد جو دعا کہہ رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں، تو اللہ والے ہی اللہ سے ملا دیتے ہیں، ورنہ اللہ مشکل سے ملتا ہے. مل تو جاتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے. تو ابھی ہاں جی، وہ پھر پانی لا کے رکھ دیں گے. آپ کی مرضی ہے. لینے گئے ہیں؟ ہاں جی بھائی پانی لینے گئے. آپ بھی اپنا اپنا پانی ساتھ لے آئیں. جتنے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اس کو آگے آپ نے شیئر اس لیے کرنا ہے کہ شاید آپ کی وجہ سے کوئی بچ جائے. آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے کوئی بچ جائے. یہ ایک شیئر آج اس لیے ہے کہ شاید آپ کی وجہ سے کوئی جو ہے پھنسا ہوا ہے کہیں، تو اس چیز سے نکل جائے، اس جگہ سے، اس ڈپریشن سے، اس انزائٹی سے کہ میں انزائٹی کی پیشنٹ ہوں، میں ڈپریشن کی ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس نے میرے ساتھ یہ ساری باتیں جو ہے نا چھوڑ دیں. جب روزے محشر دیہڑے قیامت دے رب نے کیا میں نہیں معاف کرتا، پھر کدھر جاؤں گے؟ معاف کر دو، اس لیے کہ معاف کر دیے جاؤ، معاف کر دیے جاؤ. ٹھیک ہے، تو آپ بھی معاف کر دیں ابھی. یہ نہ ہو پھر دیہڑے قیامت اسی ہوتے پھنسے ہوئے، پھر ترو کے لائے نا انہوں نے کسی پاسے، تو پھر چھڑنا بھی نہیں کسی نے. یہ آدھا گلاس پانی کا آ چکا ہے جی. آپ اپنے اپنے پانی جو آپ کے پاس رکھنا ہے. اچھا یہ نہیں، بسم اللہ. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو دعا میں کروانے لگی ہوں، یہ ایک میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے، اللہ سے جڑنے کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ایک طریقہ ہے، ایک پیاری سی ملاقات ہے. آپ کا خیال آپ کو جس کا خیال آتا ہے، آپ اسی کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. تو بس آنکھیں بند کریں، اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی اپنی آنکھیں بند کریں، اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حضور پیش کر دیں. مجرم گناہگار کی طرح نہیں، ایک چھوٹے بچے کی طرح جو دکھ میں، تکلیف میں ماں کے پاس دوڑا دوڑا آتا ہے. اپنے رب کے سامنے آج خود کو پیش کر دیں. اللہ سے پیاری سی سونی سی ملاقات کریں. اور جب کسی کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں. ہم اس رب کو دے ہی کیا سکتے ہیں، وہ تو خود بانٹنے والا ہے. ہاں ایک چیز ہے جو ہم اس کو دے سکتے ہیں تحفے میں، اور وہ ہے اس کی نادان، بے وقوف اور گندی مندی مخلوق کی معافی، جس نے آپ کی زندگی تباہ کی، آپ کا دل دکھایا، حق تلفی کی، دھوکہ دیا.
آج ان سارے لوگوں کو دل سے معاف کر کے یہ تحفہ اپنے اللہ کو پیش کر دے، کیونکہ اللہ کو اپنے گناہ گاروں سے بھی پیار ہے، ظالموں سے بھی پیار ہے، سب اسی کے ہیں۔ تو اللہ کو کہیں میں نے بھی معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، اور میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پہ اپنا فضل کر دے، کرم کر دے، رحم کر دے۔ اور اب سوچیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دل میں آپ کے لیے یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے۔ جیسے قیامت والے دن جب حقدار اپنا حق لینے آئیں گے تو ہماری نیکیاں دے کے ہماری جان چھڑوائی جائے گی، اسی طرح اپنے زندگی میں آپ نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی صدقہ خیرات، کچھ بھی آپ نے عبادت کچھ بھی کیا جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، تو اللہ کو کہیں جس کا جتنا جرمانہ بنتا ہے اس کو دے دے، اس کے کھاتے میں لکھ دے اور میری جان چھڑوا دے، مجھے معافی لے دے۔ میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا، تو اپنی مخلوق سے مجھے معافی لے دے۔ اور اگر پھر بھی میرے پاس کچھ بچ جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گناہ گار امت میں تقسیم کر دے۔ آج ذرا خود اپنی ہی نیکیوں سے، اچھائیوں سے، پارسائیوں سے خالی ہو جائیں، اتنے خالی ہو جائیں، اتنے خالی ہو جائیں کہ آپ کے پاس صرف آپ کے گناہ بچ جائیں۔ آج آپ صرف ایک گناہ گار ہیں، اور جس کے سامنے آپ بیٹھے ہیں اس کی ایک صفت رحمان بھی ہے، جو ہے ہی گناہ گاروں کا۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ رحمان آپ کا ہے، اور یقین رکھیں کہ اس نے معاف کر دی۔ اب بڑے پیار سے، دل کی گہرائیوں سے، شدید پیار سے اپنے دل میں زبان ہلائے بغیر اپنے دل میں 3 مرتبہ پکاریں اللہ کا ذاتی نام، پیار سے پکاریں، اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں کھول لیں، پانی لیں، دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے 3 گھونٹ پانی پی لیں، بغیر پھونک مارے، بغیر کچھ پڑے۔ یہ تو آپ کسی کو بھی کروا سکتے ہیں، اور بلکہ ضرور کروائیں، سورۃ رحمان کا پیغام لیں، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں ڈوبا ہوا شخص ٹھیک ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی کیسا لگا دعا کر کے؟ جزاک اللہ خیر۔ کمنٹ سیکشن آپ کا ہے، اپنی رائے، اپنی مینٹالٹی کے مطابق آپ ہمارے اگینسٹ، ہماری فیور میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جو انہوں نے دعا کروائی ہے، مجھے تو ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ میں واقعی رب کے پاس ہوں، اور لوگ اچانک سے یاد آ گئے مجھے، یہ لوگ ہیں جن کو شاید میں نے معاف نہیں کیا دل سے، میں نے ان کو بھی کر دیا۔ جس نے جو بھی کہا، میں نے سب، کئی لوگوں نے میرا بڑا نقصان بھی کیا، کوئی بات نہیں، وہ بھی اللہ میرا پورا کر دے گا۔ میں نے دل سے ان کو دعا دے کے جو ہے وہ معاف کر دے، اللہ پاک ان کے اوپر اپنا فضل اور کرم کرے۔ ہاں میں ان کو فون کر کے بھی کہوں گی کہ میں نے آپ کو کیا معاف کر یہ دیا، پھر آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ میں فون کر کے بھی کہوں گی کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ پیارا سا پروگرام دیکھا، اس پیغام کو آپ آگے پھیلائیں اور خود کو بھی معاف کریں اور لوگوں کو بھی معاف کریں، اور جہاں پہ بولنا پڑتا ہے تھوڑا بولیں، گھٹ گھٹ کے جینے سے بہتر ہے کہ بول پڑے، تاکہ نکل جائے اندر سے وہ غبار، اندر ہی نہ رہے۔ اللہ حافظ۔